تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مرد کے پاس آئے وہ مرد بھی عالی شان، جن عورتوں کے پاس آئے وہ عورتیں بھی عالی شان، اور ان کا مقام نرالا۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی خرج منی نور، مجھ سے نور جو ہے اس کا اخراج ہوا، نور نکلا مجھ سے۔ اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ موضوع میں انشاءاللہ کسی دن بیان کروں گا اللہ کے قرآن پاک کی آیت کے تحت، کہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا بشر ہیں۔ کہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے میرے نور کو، اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ یہ موضوع ہے انشاءاللہ بیان کریں گے، لیکن آج جو میں نے عرض کرنا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ، کیونکہ بات جہاں ہم نے پچھلے جمعے چھوڑی تھی وہیں سے آگے بڑھاتی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کے اور میرے دادا، آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے ساتھ ملتی ہیں، تعارف ہوتا ہے۔ اور حلیمہ سعدیہ ہیں کون؟ سب سے پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے، عربوں کے اندر ایک رواج تھا اور نسل در نسل چلتا آ رہا تھا، کیونکہ یہ پتھریلا علاقہ تھا، کھنڈریلا علاقہ تھا، خشک علاقہ تھا، گرمی بہت زیادہ، آپ بھی جیسے پڑتی ہے نا، اس سے پہلے بھی زیادہ گرمی پڑتی تھی۔ اور لوگوں کی یہ روٹین تھی کہ ان کے بچہ ہوتا نا تو وہ بچے کو دودھ پلانے کے گھر سے کسی ایسے مقام کی طرف بھیجتے تھے جو صحت افزا ہو، جہاں سبزہ ہو اور زندگی کا جو ماحول ہو وہ خوبصورت ہو، جہاں زندگی گزارنے کا ہر چیز موجود ہو وہاں بھیجتے تھے۔ صاف و ستھرا جہاں ماحول ہو اس علاقے کی طرف اپنے بچوں کو روانہ کرتی تھیں، اور اس علاقے کی عورتیں دائیاں بن کر مکے کے اندر ہر سال آتی تھیں اور آ کر بچے لے جاتی تھیں۔ مزدوری مقرر ہو جاتی تھی، پیسہ مقرر ہو جاتا تھا، اور وہ پیسہ لے کے بچوں کو دودھ بھی پلاتی اور ان کی پرورش بھی کرتی اور سکھاتی بھی تھیں کچھ نہ کچھ جیسے جیسے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ سعد خاندان ہے، اور تعلق ہے سعد خاندان سے، اور اعلیٰ درجے کا جو ہے خاندان ہے حلیمہ سعدیہ کا، اور بڑے بچے حلیمہ سعدیہ نے پالے ہیں، بڑے بڑے کافروں کے سرداروں کے بچے، مکے کے سرداروں کے بچے حلیمہ سعدیہ کی گود میں پلے ہیں۔ اور پورا مکہ جانتا تھا کہ سعدیہ جو ہے وہ کیسی عورت ہے۔ اور اگرچہ حضرت سعدیہ، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ غریب تھیں، کمزور تھیں، بیمار تھیں، خشک سالی کی وجہ سے حلیمہ سعدیہ خود اپنا حال بیان کرتی ہیں کہ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، پینے کو کچھ نہیں تھا۔ اور جب یہ قافلے چلنے لگے نا تو کہتی ہیں کہ میری سواری بھی اس قابل نہیں تھی کہ اتنا لمبا سفر جو ہے وہ طے کر سکے، لیکن حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ میں سوئی ہوئی تھی اور خواب کے اندر مجھے کسی نے بشارت دی کہ اے سعدیہ تو سوئی ہوئی ہے، تو سو رہی ہے، چل مکے چل، اور ایک ایسا بچہ تیرا منتظر ہے جو صرف تجھے ہی بھاگ نہیں لگائے گا، تیرے خاندان کو بھی رانگ لگا دے گا، تجھے ہی بھاگ نہیں لگے گا۔ اس جستجو میں اٹھی، اپنے شوہر کو جگایا اور میں نے کہا ٹھیک ہے سارے جا رہے ہیں تو ہم بھی چلتے ہیں۔ ان کے شوہر نے کہا کہ اپنی حالت تو دیکھو ذرا،
اے حلیمہ اب تو اس حالت میں نہیں ہے کہ بچوں کو پال سکے، تیری چھاتی کے اندر دودھ کا قطرہ نہیں ہے، ایک بچہ جو ہے پہلے تیرے گود میں موجود ہے، تو اسے ہی پیٹ بھر کے نہیں پلا سکتی ہے، گھر میں نہ دودھ ہے، نہ بکریاں، نہ گائیں، کوئی چیز بھی نہیں ہے، اور ایک گدھی ہے اور ایک اونٹنی ہے، اور وہ بھی اس سچویشن میں ہے، اس حالت میں ہے کہ وہ ہمیں وہاں تک بامشکل پہنچا سکتی ہے، اور ہو سکتی ہے راستے میں ہی کھڑی ہو جائے، اتنی نحیف اور کمزور ہے۔ لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے مجھے وہ جو خوشخبری خواب کے اندر ملی تھی نا، وہ تہجد کے وقت تہجد کا ویلا، تہجد کا وقت تھا نا، مجھے خوشخبری ملی تھی، اس خوشخبری نے مجھے وہاں بیٹھنے نہ دیا، میں نے اپنے شوہر کو بھی تیار کیا، خود بھی تیار ہوئی اور چل کھڑے ہوئے۔ سواری کمزور ہونے کی وجہ سے سارے قافلے سے پیچھے، اور قافلے والوں نے نا آخر کار تنگ آ کر ہمیں آ کر کہا کہ اے حلیمہ تیرا بس ہی نہیں ہے، تو ہمارے ساتھ چل ہی نہیں سکتی ہے، لہذا یا تو واپس چلی جا اپنے گھر میں، یا جیسے مرضی خود ہی آ، ہم تیرا انتظار نہیں کر سکتے، کہ جس طرح تیری سواری ہے بہت ہی نحیف ہے، کمزور ہے، کبھی اٹھتی ہے کبھی بیٹھ جاتی ہے، پھر اسے اٹھاتے ہیں، پھر 2-4 قدم 5 قدم 10 قدم 1 فرلانگ 2 فرلانگ 4 فرلانگ 10 فرلانگ سفر کرتی ہے، پھر بیٹھ جاتی ہے، ہم اس طرح تو مکے میں نہیں پہنچ سکیں گے، لہذا تم جس طریقے سے آنا خود اپنے بل بوتے پہ آ جانا، ہم تیرا انتظار نہیں کر سکتے۔ اور واقعی انہوں نے ایسا ہی کیا، اور وہ اپنی سواریوں کو دوڑا کے مکہ میں آ گئے، اور مکے کے سرداروں کے جتنے بھی بچے تھے انہوں نے اٹھا لیے، حالانکہ حضرت عبد المطلب کے ہاں بھی بیٹا تھا، لیکن کیونکہ میں ایک بات آپ کو آج کا تجربہ نہیں ہے، پہلے کا بھی تجربہ ہے، جب کسی کے پاس کچھ نہ ہو نا تو اس کو سلام کر کے بھی کوئی راضی نہیں ہے، حقیقت آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کو سلام بھی لوگ نہیں کریں گے، اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو آپ کو جھک کے بھی ملیں گے اور حال چال بھی پوچھیں گے، بھئی کیا حال ہے، کیسے ہیں، طبیعت کیسی ہے، بچے کیسے ہیں، کاروبار کیسے جا رہا ہے، ساری چیزیں پوچھیں گے۔ آپ اگر 2-4 دن انہیں نہیں ملیں گے تو وہ آپ کے پاس خود چل کر آ جائیں گے، کہیں گے یار آپ سے ملاقات نہیں، میں نے کہا چلو اس کے گھر ہی چلتے ہیں، اس کی دکان پہ ہی چلتے ہیں، اس کے ڈیرے پہ ہی چلتے ہیں، جا کر پوچھ آتے ہیں کہ کیا حال احوال ہے۔ غریب بندہ ہو نا، غریب بندہ، جتنی بھی دائیاں تھیں انہوں نے سنا نا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا ہوئے ہیں نا، ان کے والد فوت ہو چکے ہیں، یہ یتیم ہے، اور ہمیشہ والدین ہی اپنے بیٹے کی خواہشوں کو پورا کرتے ہیں، دادے دادیاں نانے نانیاں ان کے اندر بھی ہمت ہو تو پورا کرتے ہیں، بہت زیادہ 4 چاند لگا دیتے ہیں، لیکن والدین کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور دائیاں جانتی تھیں کہ جن کا والد زندہ ہے وہ ہمیں انعام و اکرام دے گا، جس کا والد نہیں انعام و اکرام کہاں سے ملے گا۔ لالچ تو یہی تھا، اتنا سفر کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ کچھ نہ کچھ مل جائے۔ مفسرین و محققین نے لکھا ہے یہ نہ کہو کہ دائیوں نے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں اٹھایا، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دائیوں کو پسند ہی نہیں فرمایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالی نے جس کو خوشخبری دی تھی وہ پیچھے تھی، ابھی وہ بھی پہنچی نہیں ہے، اور مکے میں وہ پہنچی نا تو ساری دائیاں جو ہیں بچے اٹھا کے واپسی کی تیاری کر رہی تھیں، اور حلیمہ سعدیہ پہنچی۔ سواری کی نحیفی کا، کمزوری کا یہ اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ اتنی دیر بعد وہ پہنچی۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ اس مرتبہ میں اپنی جھولی جو ہے خالی لے کر شاید واپس لوٹوں گی، اور تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ، پہلے بھی تھکاوٹ تھی، کمزوری تھی، تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ
کہیں آ تو ویسے گئی ہوں، کیوں نہ کعبے کا طواف ہی کر لوں. اور کعبے کے طواف کے لیے آئی، کعبے کا طواف کر کے کعبے کے غلاف کو پکڑ کے کھڑی ہیں، اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آ کر ہاتھ لگائے. اے کون ہے؟ کیونکہ مجاور تھے، متولی تھے. پوچھا کون ہے کعبے کے غلاف کو پکڑ کے فریاد کرنے والی؟ کہا میں حلیمہ سعدیہ ہوں. آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے سنا نا سعدیہ، فرمایا سعد قبیلے کی سعدیہ؟ کہاں ہاں. آپ نے کہا بخ بخ، واہ واہ، کیا بات ہے کہ سعد قبیلے کی سعدیہ حلیمہ آج کعبے کے غلاف کو پکڑ کے کھڑی ہوئی ہے. اتنے عظمت والا قبیلہ، شاندار قبیلہ. وجہ کیا ہے؟ میں آئی تھی کہ کوئی بچہ لے کے جاؤں گی، لیکن مجھے تو اطلاع ملی ہے کہ سارے بچے جو ہے وہ دائیاں لے گئی ہیں، میں لیٹ ہو گئی. آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے کہا تمہیں مبارک ہو، شاید وہ بچہ تمہاری ہی قسمت کا ہے اور بڑا عالی شان بچہ ہے. آؤ میں تمہیں ایک ایسا بچہ دیتا ہوں جس نے مجھے بھی، میرے گھر کو بھی، میری بیٹی کے جسم کو بھی معطر کیا، منور کیا اور شانوں سے نوازا. انشاءاللہ تیرے گھر کو بھی رنگ لگائیں. آؤ میں تمہیں وہ بچہ دکھاتا ہوں. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ساتھ لے کر چلے ہیں. حضرت عبد المطلب پیچھے پیچھے ہیں، بنی سعد کی جو حلیمہ سعدیہ ہے وہ آگے آگے ہیں، اور سوچتی جا رہی ہیں، دماغ دوڑاتی جا رہی ہیں. چلو باپ نہیں ہے، دادا تو ہے، اور دادا بھی وہ ہے کعبے کا متولی ہے. میں اتنے اونٹ مانگوں گی، اتنے گھوڑے مانگوں گی، اتنی جاہو حشمت کے سامان مانگوں گی، اتنی فلاں چیزیں مانگوں گی، میں ان کی پرورش کے یہ چیزیں مانگوں گی، خالی ہاتھ نہیں جاؤں گی، یہ جو ڈیمانڈ ہوگی میری. لیکن جب آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پہنچی اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا لخت جگر، نور نظر حلیمہ سعدیہ کے ایسے ہاتھ میں نہیں، گود میں دیا نا، تو آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. کس کو دیکھا؟ حلیمہ سعدیہ کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تو منہ سے، دانتوں سے ایسا، یعنی چہرے سے ایسا نور نکلا. حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میری آنکھیں ہی چودھی آ گئی، اتنا نور تھا. اور میں حیران ہو گئی، مجھے وہ سب بھول گیا جو میں خواہشیں لے کر آئی تھی کہ یہ لوں گی، یہ لوں گی، یہ لوں گی. میں سب کچھ بھول گئی، اور میں نے فوراً ہی کہا اے عبد المطلب جلدی کرو، مجھے یہ بیٹا میرے حوالے کرو، اور میں اس کی پرورش کروں گی اور اس کے دودھ پلاؤں گی. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے دیکھا نا حیران اور پریشان. حلیمہ سعدیہ کو تو پوچھا اے حلیمہ کیا وجہ ہے؟ تو نے تو بڑے بڑے سرداروں کے بچے اٹھائے ہیں، ان کی پرورشیں کی ہیں، تیرا بڑا عالی خاندان اور صاف ستھرا خاندان ہے، تو نے تو امیروں اور جگیرداروں کے بچے اپنی گود میں کھلائے ہیں، آج اس بچے کو دیکھ کر حیران و پریشان کیوں ہے؟ وہ کیا کہنے لگی؟ وہ کہنے لگی اے آمینہ میں نے واقعی بڑے بڑے بچے پالے ہیں، لیکن اس بچے کے میری گود میں آنے سے جو مجھے سکون اور آرام اور راحت ملی ہے، اور اس بچے کا جو حسن و جمال ہے وہ آج تک میں نے کسی بچے کے اندر نہیں. اور کیا کہتی ہے حلیمہ سعدیہ؟ انشاءاللہ اگلے جمعے عرض کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور مالک لم یزل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.